یہ دنیا جو ہے یہ ادھوری دنیا ہے۔ آج میرے ساتھ ایک چھوٹا سا ایسا معاملہ ہوا جس میں ایک آدمی کے ساتھ میری بحث ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص تو میرے ساتھ ناانصافی کر ہی رہا ہے اور میں اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا، اور میں نے اس کے ساتھ ہمیشہ انصاف کیا، سچ بولا، ہمیشہ میرا معاملہ صاف رہا، لیکن اس کو اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ میں اب ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ اس کو کسی عدالت میں، کسی کورٹ میں لا کے یہ ثابت کر سکوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اور تم میرے ساتھ برائی بھی کر رہے ہو، میرا مالی نقصان بھی کر رہے ہو، میری بے عزتی بھی کر رہے ہو، سب کچھ۔ میں نے صبر کر لیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ اپنی جو ہے طبیعت خراب مت کیجیے، اوور غصے میں مت آئیے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا ادھوری ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ بات آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ رات دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ کبھی ہمارے گھر والوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کبھی اولاد کر دیتی ہے، کبھی ہم اپنے والدین کے ساتھ ناانصافی کر دیتے ہیں، کبھی والدین ہمارے ساتھ، کاروبار میں ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہم کو تکلیف دے دیتے ہیں۔ وہ جانے انجانے کیسے بھی دیتے ہوں گے، لیکن ہمارے دل کو، ذہن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یا تو ہماری روح کو تکلیف پہنچتی ہے، ذہن و دل کا مطلب روح ہے، یا تو ہماری جسمانی تکلیف ہوتی ہے ہم کو کہ بھئی اتنا کام کرنا پڑا، مجھے چوٹ لگ گئی، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میری گاڑی کو کسی نے ٹھوک دیا، یا پھر میرے مال کا نقصان ہوتا ہے، میرے جذبات، میرے فیلنگز کو تکلیف پہنچتی ہے، میرا وقت خراب ہوتا ہے، میری صلاحیتیں خراب ہوتی ہیں، کسی نے آپ سے کام کروا لیا اور آپ کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ جو ظلم ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یا تو یہ دنیا کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، جیسے کہ ایتھسٹ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ناانصافی ہو رہی ہے، معصوم بچے مر رہے ہیں اور زلزلے آ رہے ہیں، تو اگر خدا ہوتا تو کیا وہ یہ سب ہونے دیتا؟ یہ کیسا خدا ہے جو اپنے بندوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے؟ یہاں جا کے پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یار یہ تو بالکل الحاد ہے، یہ تو کافر ہونے والی بات ہے کہ کوئی اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، نبی کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا۔ پھر آخر یہ گتھی کیسے سلجھائی جائے؟ میں نے اس پہ کافی غور و فکر کیا۔ الحمدللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے جب غور و فکر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے آدمی جب رجوع کرتا ہے ایسے مسائل میں، یہاں آ کے کہنا چاہیے اہدنا صراط المستقیم، یا اللہ ایسا راستہ دکھائیے جو استقامت کے ساتھ جنت تک پہنچوں میں۔ ہاں، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ ادھوری دنیا ہے۔ جب تک آپ اس بات کو بیس بنا کے زندگی نہیں گزاریں گے، آپ کی صبح اسی بات سے ہونی چاہیے، آپ کی رات اسی بات پہ ہونی چاہیے، آپ نیند میں جانے تک یہی بات آپ کے دماغ میں تازی رہنی چاہیے کہ یہ دنیا ادھوری ہے، ایک دنیا ایسی آنے والی ہے، ایک زندگی ایسی ملنے والی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ہماری جو روح ہے، یہ روح مرتی نہیں ہے، یہ روح الگ ہو جاتی ہے جسم سے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ شہداء کو تم مردہ نہ کہو، وہ تو اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اب ان کو استعمال کر کے دنیا بھر کی گھٹیا چیزیں مانگنا، یہ چھچور پن ہے۔ اگر آپ ان کا واسطہ وسیلہ لگاتے بھی ہیں تو اللہ سے بولیے کہ بھئی اتنے بڑے شہید آپ کے گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے انبیاء گزرے ہیں، اولیاء اکرام گزرے ہیں، ہم نے بڑی اسٹوریاں پڑھی ہیں ان کے طفیل میں، ان کے صدقے میں، ان کی جوتیوں کے طفیل میں ہدایت دے دیجئے۔ ایسا کہیں کچھ تو ہوتا قرآن میں کہ بھئی تم کسی کے وسیلے سے ہدایت مانگ لو، جھوٹی باتیں پیش کر کے تم فلاں صحابی کو لے کے جاؤ، نماز پڑھاؤ، بارش ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ یہ نبی کے لیے سوٹیبل باتیں نہیں ہیں، جس نے 604 صفحے کی پوری کتاب آپ کو دی ہے، 114 صورتیں اور 540 رکوع اور جو ہے 6236 آیات۔ غرض یہ کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، نہ صرف میں ختم ہونے والا ہوں، نہ صرف آپ سب ختم ہونے والے ہیں، یہ دنیا کی ہر چیز نیست و نابود ہو جانے والی ہے۔ کل من علیہا فان، فنا ہو جانے والی ہے۔
تو اس کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی، ایک نئی فلم دکھائی جائے گی، ایک نئی حقیقت میں ہم چلے جائیں گے. آپ کو پوری یہاں کی فلم پوری کی پوری ساری انسانیت کے سامنے نکال کے دکھائی جائے گی. دیکھو تمہارا جو پارٹ تھا چھوٹا سا، 15-20 سال میں نے معاف کر دیا بچپن کے، بڑھاپے کے 15-20 سال میں نے معاف کر دیا، 60 سال میں سے تو میں تم سے صرف 20 سال کی زندگی پوچھ رہا ہوں. ان 20 سالوں میں بھی تم کتنی دیر سوتے رہے، کھانے میں کیا ٹائم لگائے، ٹریول میں کیا ٹائم لگائے، اور یہ ساری چیزیں نکالنے کے بعد بچا کتنا. تم بس اتنا حساب دے دو کہ تمہارا وقت کہاں گزرا. تم مجھے اتنا حساب دے دو کہ تمہارے پاس پیسے آئے کہاں سے. چلو آپ نے کہہ دیا کہ بھائی باپ دادا کے پاس بہت جائیداد تھی، مجھے جھوٹ بولنے کی، دھوکہ دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، تو ایک کوشچن معاف ہو گیا آپ کا. اب آپ کا ٹائٹ سوال ہوگا یہاں سے کہ وہ پیسے تم نے کہاں خرچ کیے، اس کا جواب دے دیجیے. جائیے. تو غرض یہ کہ ایک خون کریں گے آپ، ایک قتل کریں گے، اس کی سزا بھی پھانسی ہے یا موت کی سزا ہے. آپ اگر 100 خون کریں گے اس کی سزا بھی پھانسی ہے، اس کی سزا بھی آپ کو موت ملے گی. آپ 1000 آدمی کا مرڈر کر دیں، 1000 آدمی کو قتل کر دیں، آپ ایک شہر پہ بم ڈال کے پورا شہر نیست و نابود کر دیں، آپ کے ایک فیصلے پہ ہو رہا ہے نا. وہاں پر جو بھی آدمی آرڈر دے رہا ہوگا کمانڈر کہ اب فلسطین پہ بم ڈالو، لبنان پہ ڈالو، یا پھر فلاں ایران پہ ڈالو، ایران آرڈر دے رہا ہے اسرائیل پہ ڈالو، ایک شخص کے آرڈر سے یہ ہو رہا ہوگا نا. تو آپ اگر وہاں پر ناانصافی کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے آپ کا، یہاں آپ کو کیسی سزا دینی چاہیے؟ وہی نا، پھانسی کی سزا دیں گے. صدام کو مار دیا اور قذافی کو مار دیا، اسامہ کو مار دیا، ٹھیک ہے. اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موت کی سزا، صرف موت ایک آدمی کی، وہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا نہ تو انصاف کی دنیا ہے، نہ حساب کتاب برابر کرنے کی دنیا ہے، نہ یہاں آپ کے کیے کا پھل ملنے والا ہے، اور نہ ہی آپ کو جو ہے یہاں اچھے کا بدلہ اچھا، برے کا بدلہ برا. کبھی آپ کو زیادہ مل جائے گا آپ کی محنت سے. آپ پیدا ہی ہوئے رائل فیملی میں، آپ کے لیے باہر 10 لینڈ کروزر کھڑے ہوئے ہیں، کئی نرسز کھڑی ہوئی ہیں آپ کے لیے، کئی ڈرائیورز کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ کھل چکا ہے، آپ کو رائل فیملی کا پاسپورٹ مل چکا ہے. ابھی وہی ہے اتنا سا بچہ، اس کا جو ہے فضلہ نکلا جا رہا ہے، اس کا پیشاب نکل جا رہا ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہے، اس کو ہوش نہیں ہے. وہ وہاں کام کرنے والا ڈرائیور، وہ نینی یہ سوچتی ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے جو اتنے بڑے خاندان میں پیدا ہو گیا، اتنی سہولتیں. لیکن یہ مت سوچیے آپ کہ اس کا سوال آپ سے زیادہ سخت ہے. اس کو جو کچھ فری میں ملا ہے اس کا جواب دیتے دیتے تو ہزاروں سال نکل جائیں گے وہاں پر. یہ کوئی معمولی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو یہ زندگی ادھوری ہے، آپ کو ایک نئی زندگی میں جانا ہے. یہاں لڑائی جھگڑے مت کیجیے، بحث مت کیجیے. ضروری نہیں ہے کوئی بدتمیز آپ سے کوئی تو میں کرے، جو ہے آپ پہ کوئی الزام لگا دے، کوئی تہمت لگا دے. ایک حد تک کوشش کیجیے. اگر آدمی کو پھر بھی بھروسہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہے، بتایا ہے. یہ کتاب فرقان ہے، ہدی للناس والفرقان. فرق دکھاتی ہے صحیح اور غلط کی. دو ماننے والے، اگر آپ بھی قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، تب آپ جائیں گے قاضی کے پاس کہ بھائی ذرا آپ قرآن دیکھیے، دیکھ کے ہمارا فیصلہ کیجئے کہ یہ صاحب غلط ہیں یا میں غلط ہوں، میں صحیح ہوں یا یہ صاحب صحیح ہے. لیکن قاضی فیصلہ دینے کے بعد نہ آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی یعنی اوٹن گھٹن ہونا چاہیے، نہ وہ سامنے والے کی. اگر اس نے وہ گھٹن محسوس کی تو اس کا مطلب وہ ایمان والا نہیں ہے. اس نے قرآن پہ ایمان نہیں لایا، اس نے اللہ پہ ایمان نہیں لایا، اس کو آخرت پہ بھروسہ نہیں ہے. ہو سکتا قاضی غلط نتیجہ نکال دے، قاضی کی سمجھ میں نہ آئے، وہاں کا مفتی آپ کو غلط مشورہ دے دے. لیکن آپ کا کام ہے، جب اللہ کی کتاب کا نام لے کے کوئی فیصلہ کر کے دے رہا ہے آپ کو، آپ اس کو پیار سے سمجھائیے. سر یہ آیت کا مطلب آپ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ آیت کا مطلب اس طرح ہوتا ہے. اس کے باوجود اب یہاں پہلے سے ایک شخص ظالم تھا، اب قاضی بھی ظالم ہو گیا. قرآن تو ظلم نہیں کرے گا، فہم کا غلط ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو آپ کا اجر ملے گا. اس بات پہ زندگی گزاریں گے تو آپ کی زندگی بھی اچھی رہے گی، آپ کے دل کو سکون رہے گا، اطمینان رہے گا، اور آپ جو ہے مطمئن اس دنیا سے جائیں گے، اور اس دنیا میں فساد کم سے کم ہوتا جائے گا. ایک شخص نے میری گاڑی مار دی، میں بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کروں؟ میں نے بولا یہ تمہارے لیے اس کے گواہ بھی موجود ہے جو تم نے میری گاڑی کے ساتھ کیا ہے.
بولتا ڈھونڈ کے لے کے آؤ، اس کے بعد بات کرو، میں کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے وہ حکومت کو قائم کر کے دکھا دیا کہ اگر دنیا میں دو مومن آپس میں کسی بات پہ ڈسپیوٹ ہوتا ہے، فردو الی اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد رسول مطلب قرآن میں چیک کرو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کو پکڑ لو، پھر صلاح یعنی قرآن میں تلاش کرو، یا اپنا تعلق اللہ سے قائم کر کے پوچھو، صلاح تعلق باللہ۔ یہ بات میں بڑی شدت کے ساتھ آج محسوس کر رہا تھا، سوچا آپ لوگوں کو بھی بتاؤں، اور کوئی سوالات ہو تو ضرور کریے، میرا واٹس اپ ہے آپ لوگوں کے پاس، اس میں کامنٹ کیجئے، پوچھئے کہ کوئی کریٹیکل سچویشن ہے آپ کی جہاں آپ کورٹ میں کیس ڈالنا چاہ رہے ہیں، پولیس میں جانا چاہ رہے ہیں، تو قرآن کی مائدہ کی وہ آیتیں یاد رکھیے 44 45 47، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی مشرک ہیں وہ لوگ، اللہ کی کتاب اللہ کا قانون رکھتے ہوئے کسی اور قانون کو بازو لا لینا شرک ہے، کسی اور سے مدد مانگنا اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے کفر ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اس سے زیادہ ذلیل کمینہ، اس سے زیادہ بدکار، اس سے زیادہ ناہنجار کوئی نہیں ہے۔ پھر فاسق، کیا آپ امید رکھ رہے ہیں ایسے لوگ جنت میں جائیں گے؟ مسلمان ہو کے، ایمان لا کے، کلمہ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے، اقرار کر کے آمنت باللہ و ملائکتی، اور بڑی بڑی باتیں بھی کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ بچپن سے سکھایا جاتا ہے، لیکن جب آتی ہے انصاف کی بات تو پھر وہی سورہ نساء 135، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط لو علی انفسکم، تمہارے نفس کے خلاف جاتی ہوں گی بات، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ ورسولہ۔ چلیے، دیکھتے دیکھتے 12 منٹ ہو گئے، مجھے پتہ ہے کچھ لوگ اتنے لمبے میسیجز برداشت نہیں کر سکتے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھائی آپ کا میسیج ہی ختم ہو گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سنتے جائیں اور آپ بولتے جائیں، سنتے جائیں۔ تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں، ایمان کی نشانی اور صبر کی نشانی، تحمل کی نشانی، ایمان سب سے بڑی چیز ایمان۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کے بھی ذہن کھولے، اپنی مشکلوں کو ہلکا کیجئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ أَنقَضَ ظَهْرَكَ، میں نے تمہاری جو بوجھ تم پہ تھا، جو ہڈی توڑے ڈال رہا تھا کمر کی، وہ بھی میں نے اتار دیا اس قرآن کے ذریعے سے اور اس وحی کے ذریعے سے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور غلطیوں سے ہم کو معاف کرے۔